شاید یہ ہمارے آج کی گفتگو کا ایک مناسب شروعات اس لیے ہے کیونکہ یہ بند اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرسوں ایک اور دفعہ پی ٹی آئی والے یہاں پہ سپوزٹلی لاسٹ کال کے کئی دفعہ لاسٹ کال ہوئے، تو یہ ایک اور لاسٹ کال ہے، لیکن اس سے یہ حوالہ دینا اس لیے مناسب ہے کہ اس لاسٹ کال کے پیچھے کافی سارے لوگ تیار بھی ہو رہے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، کافی سارے لوگ سے مراد صاف ظاہر ہے پنجاب کے اندر بہت سارا نوجوان ہے، پشاور ویلی کا بھی بہت سارا نوجوان ہے، مرکزی آپ کہہ رہے ہیں شہروں کے بھی بہت سارے نوجوان ہیں، حتیٰ کہ یعنی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ نوجوان صرف کبھی کبھار تو سڑک پہ نکلتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ایک رائے بنائی ہے بذریعہ سوشل میڈیا، سرکار اور خاص طور پہ فوجی سرکار اتنا اس سے پریشان ہے کہ وہ صبح شام چند دن پہلے تو آپ نے دیکھا ہے تو وی پی این بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ان اسلامک قرار دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ مطلب اس کو سمجھنا اور اس کے اندر ہمارے جیسے جو دوست اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، بائیں بازو کے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کی کھوج کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس لڑائی میں فریق بھی نہیں ہیں۔ یہ لڑائی اور پاکستان سمیت میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو لڑائی ہے، جو اقتدار کی لڑائی ہے، اس میں بہت کم جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی جس کو ہم ترقی پسند یا بائیں بازو کے نظریے کے لوگ کہتے ہیں وہ فریق ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی خود تنقیدی کا بھی میرا خیال ہے سوال بنتا ہے، اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیٹس ناٹ ٹو سے کہ ہم فریق کسی بھی شکل میں نہیں ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی جدوجہد پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھی، ہماری طرح کے ساتھی ہر جگہ اپنے اپنے انداز میں اور حساب سے کچھ نہ کچھ عوام کے مسائل پر بات بھی کرتے ہیں اور بہادری سے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پشتون خطے میں جو گزشتہ 5-6 سال سے نوجوانوں کی تحریک چل رہی ہے، ہم سب اس تحریک کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہے، جو ڈاکٹر مہارنگ اور سمیع الدین کی قیادت میں جب وہ گزشتہ سردیوں میں اسلام آباد آئے۔ حال میں ہماری ہی جماعت کے بہت سارے دوست اور بھی سندھ کے ترقی پسندوں نے سندھ رواداری مارچ بھی کی، اور کل بھی غالباً حیدرآباد میں ایک اور اس کی قسط ہوگی۔ تو اس طرح ہماری تو سیاست موجود ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور آج اس پہ ہم بات بھی کریں گے، لیکن مین اسٹریم کی سیاست اور ہماری جو نظریاتی لوگوں کی سیاست میں ایک بڑی خلیج نظر آتی ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال کل کرم میں جو ہوا ہے وہ ہے، اور کاش ایسا نہ ہوتا کہ ہمارے اس مدعے کو ہر روز کوئی نیا واقعہ ہوتا جس سے اس کی ضرورت کو اور زیادہ ثابت کیا جائے کہ ایک متبادل نظریے کی ضرورت یا متبادل سیاست کس بنیاد پہ ہو۔ آپ نے دیکھا، اگر آپ نہیں دیکھا آپ نے سنا کہ کرم میں پیسنجر وینز جو ہیں، جو پشاور سے پارا چنار اور دوسری طرف والے روٹ پہ جو جا رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، and I believe they were part of a convoy۔ مطلب جو اصل جو سوال ہے خٹک صاحب کہ یہ جو ایک ملک ہے جو 80 سال سے قومی سلامتی کے نعرے کے گرد گھوم رہا ہے، اور جو کم از کم 20-25 سال سے دہشت گردی کے خلاف کبھی جنگ تو کبھی کوئی اور نام سے یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، اور اب تو وہ دہشت گردی اپیرنٹلی ڈیجیٹل بھی ہو گئی ہے بقول ہمارے بڑے حکمرانوں کے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ بار بار ہوتا ہے؟ جو پریفریز میں جو خون ریزی ہے، خاص طور پہ پشتون اور بلوچ پریفریز میں جو خون ریزی ہے، یہ کیوں نہیں قابو پائے جا سکتی؟ یہ ہماری طرف سے ہمیشہ یہ سوال رہا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ، اگر ہم کسی اور طرف جاتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر روز آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر مجبور ہیں، تو ہم کیوں مجبور ہیں؟
یہ کیا معاشی ماڈل ہے جس کے تحت ہم شروع دن سے ہی نازک دور میں ہی رہے اور مقروض ہی رہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ دشمنی مولتے رہے اور پھر اسی قرضے کو بار بار لینے کا جواز فراہم کرتے رہے. تو ہم بیسکلی یہ سوال اس لیے اٹھانا چاہتے ہیں کہ، اور تھوڑا سا میں حوالہ آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، یہ جو بائیں بازو یا ترقی پسندوں کی جو بات ہے، سیاست کی جو بات ہے اور اپنے رستے نکالنے کی جو بات ہے، وہ میرا خیال ہے صرف ہمارے ہاں نہیں، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو ایک بہت مخصوص صورتحال ہے، لیکن پوری دنیا کا یہ سوال ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہم توجہ پھیلائیں اپنی، تو آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے وہ بندہ جس کو 4 سال پہلے امریکہ کی لبرل اسٹیبلشمنٹ میں ہرا کر کہہ دیا کہ ٹرمپزم کا خاتمہ ہو چکا ہے، ٹھیک 4 سال کے بعد ٹرمپ پھر جیتا اور بڑے بھرپور طریقے سے جیتا. اور اگر آپ نے تھوڑا سا اس پہ غور کیا ہو تو یہ ایک عام سی بات کہا جاتی ہے نا کہ وہ بڑا ریسسٹ ہے، بڑا سیکسسٹ ہے، جو کہ ہے، تمام فار رائٹ کے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. بٹ جو سوچنے کی بات ہے کہ اس دفعہ جو پولز کے تھوڑے سے اعداد و شمار سامنے آئے، جن امیگرنٹس کے خلاف وہ صبح شام ٹرمپ نفرت ابھارتا ہے، اسی مائیگرنٹ ورکنگ کلاس نے، اسپیشلی جو لاطینو ورکنگ کلاس ہے اینڈ ایون افریقن امریکن ورکنگ کلاس نے، اس کو قابل ذکر تعداد میں ووٹ ڈالا. یہ ہمارے نزدیک ایک سوال ہے، اور آج کا جو مدعا تھا وہ یہ ہے کہ is there a distinction, or should we be making a more clear distinction between a left politics and, for lack of a better word, a liberal politics. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جس مفروضے کو اب تمام دوستوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر لبرل مین سٹریم ایک ایسے معاشی اور سیاسی ماڈل کو پروان چڑھایا ہوا ہے جو کہ بار بار فیل ہوتا ہے، جو کہ ہماری ہی بڑی، ایون اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جن کا کچھ نسبتاً ریلیٹیولی پروگریسو پاسٹ ہے، بڑی سیاسی جماعتیں، اگر وہ بھی ایک ایسے ماڈل کو جو ہے نا تقویت دے رہی ہے جو کہ فیل ہوتا ہے، تو اس فیلئر کے وہی وہ رستہ ہموار کرتا ہے، وہ فیلئر رائٹ ونگ کو تھرائیو کرنے سے. وہی جو بچھڑے ہوئے طبقات ہیں، وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سسٹم کے لوزرز ہیں، ان میں سے اگر سارا میں سے ہی ایک بڑا حصہ رائٹ ونگ کے نیریٹو کو بائے کرتا ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف، کہ ہم اس سو کالڈ اشرافیہ، آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی بھی جو ایک بیانیہ ہے کہ میں اشرافیہ میں نہیں ہوں، ٹرمپ کا بھی تو یہی بیانیہ ہے کہ یہ جو فرسودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے نا عوام کو لوٹتی چلی جا رہی ہے، اور ہم جو عام لوگوں کے نمائندے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ہم میں شمار کر کے، اور کم یا زیادہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں مطلب کامیاب ہو رہے ہیں. میں آپ کو ہمارے شہر کی ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے دوست بھی موجود ہیں، یہ ایک اچھی مثال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قانون کے نام پر جو ہوتا ہے کہ بڑے مگر مچھوں کو اور پراپرٹی ڈیلروں کو اور قبضہ مافیوں کو تو کھلی چھٹی ملتی ہے اور عام بندے پہ ہی قانون کی لاٹھی آ گرتی ہے. تو یہ اگر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور خٹک صاحب سے ہم اس پہ چاہیں گے کہ وہ روشنی ڈالیں، یہ جو خون ریزی ہے یہ صرف محض جیو پالیٹکس نہیں ہے، یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ وسائل پر قبضے کی خواہش ہے اور کوشش ہے. اور اسپیشلی ہمارے بارڈرز پہ جو سمگلنگ کے نام پر جو فینسنگ ہوتی ہے، ایکچولی وہ اس بات کو کور اپ کرتی ہے کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں جو اس ٹریڈ میں جو کمائی کرتے ہیں، وہ ان کا کیا کردار ہے. تو اسی طرح اگر آپ چھوٹی مثالیں لیں، اگر آپ ہمارے شہر کی مثال لیں، تو اس شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ہم نے جہاں پہ 20-25 سال ہماری جماعت نے سیاست کی، اس شہر کی آبادی آج سے 98 کے سینسس میں 8 لاکھ تھی. آج اس شہر کی آبادی تقریباً 25 لاکھ بائی کنسرویٹو ایسٹیمیٹس، یعنی کہ وہ 20 سال میں ٹرپل ہوئی. یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آتے ہیں؟ ایک تو طالب علم ہے، جیسے آپ میں سے بہت سارے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بہت سارے پریفریز سے آتے ہیں، لیکن زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے
جو ہجرتی مزدور ہیں we call migrant workers, پریفریز سے بھی آتے ہیں اور ایون پنجاب سے آتے ہیں, سرائکی علاقے سے آتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں, گلگت بلتستان سے آتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا معاشی ماڈل تو صرف روڈ بناؤ اور ہاؤسنگ اسکیمیں قبضہ کی بنیاد پہ کھڑے کرو, صنعت کاری تو ہے نہیں. تو ان مائیگرنٹ ورکرز کے لیے تو روزگار کا تو انتظام آپ نے کیا نہیں. زراعت کا بھی آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ستیہ ناش کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ پھر نوجوان یا جو ہجرتی مزدور آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ رہتے نالوں پہ ہیں اپنے خون پسینے کی محنت سے کچا مکان بنا کر, اور پھر وہ روٹی روزگار کے لیے ریڑیاں لگاتے ہیں, منڈیوں میں چھپڑ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے, ہم تو چونکہ اس مسئلے پر سیاست کرتے آ رہے ہیں, تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد سی ڈی اے اور جو بھی سرکار ہے, خاص طور پہ جب نون لیگ کی حکومت ہے, ہمارا تجربہ ہے کہ یہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ آ کر قانون کے نام پر, انکروچمنٹ کے نام پر ان کو بلڈوز کر دیتے ہیں. پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں احساس پروگرام کے نام پر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ریڈی بان یونین کے, تو ان کو کوئی 250-300 لوگوں کو لائسنس دیا گیا. مے بی اٹ واز جسٹ سمبولک, بٹ میں آپ کو مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ لازمی طور پر وہ کہیں گے یار یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو ہمارے طبقے کو کچھ کم از کم اتنا تو احساس ہے اس کو کہ ہمیں ہمارے وجود کو تسلیم. آئی تھنک اٹ واز اے سمبولک میجر. لیکن یہی وہ سمبولزم ہے, یہی وہ نعرہ بازی ہے جس کا میں حوالہ دے رہا تھا, کہ جو کہ رائٹ ونگ کی قوتوں کو اس وقت جس کی وجہ سے ان کو تقویت مل گئی. اور جو پروگریسو لیفٹ ہے جن کا تعلق آپ بہت ساروں کا بڑے عرصے سے ہے, جو کہ طبقاتی سوال کو, سامراج کے سوال کو, قوموں کے سوال کو اٹھاتی آ رہی ہے اور اٹھاتی رہی ہے, یہ وہ مسئلہ ہے, یہ وہ مدعا ہے جو آپ کے سامنے زیر بحث ہم لانا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ سپیس ویکیٹ کر دی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مٹیریل گراؤنڈ جس کے اندر لیفٹ کی سیاست ہوتی رہی ہے, وہ مٹیریل گراؤنڈ ہم سے جا رہی ہے اور اسی پہ رائٹ ونگ پل رہا ہے؟ ایک اور پہلو جو آج آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے وہ ہے ماحولیات کا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طبقے اور قوموں کے سوال کے ساتھ بھی ایک گہرا اس کا تعلق ہے. ماحولیات کا مسئلہ تو اس وقت یاد آتا ہے اس ملک میں جب کوئی بڑا سانحہ یا واقعہ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا اس شہر میں بھی کسی حد تک, لیکن لاہور, ملتان, پشاور میں بھی جو آج سے کوئی 8-10 دن پہلے تک جو اسموگ کی صورتحال, اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہر سال نہیں ہوتی, لیکن ہر سال اس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. 1.5-2 سال پہلے تو آپ کو پتہ ہے سندھ اور بلوچستان آدھا سے زیادہ ڈوبا ہوا تھا سیلابات میں. ہمارے جو ماؤنٹینس ہائی لینڈز ہیں, چاہے وہ پختونخوا کے ہائی لینڈز ہوں یا گلگت بلتستان کشمیر کے ہائی لینڈز ہوں, یہ ہمارے جیسے دوست کب سے اس پر پیٹ رہے ہیں کہ ٹمبر مافیا سے لے کر بڑے بڑے جو ٹھیکیدار ہیں جو ٹورزم کے نام پر جو وہاں پہ ماحولیات کی تباہی نکال رہے ہیں, جو منرلز کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں, جو بے بہا روڈ بلڈنگ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی تباہی کا باعث ہے. اینڈ دیٹس aside from the larger problem کہ درجہ حرارت کے بڑھنے سے جو جی بی اور کشمیر کے پرماننٹ گلیشیئر میلٹ کا جو لانگ ٹرم مسئلہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ لیفٹ کا ہی ایک سوال ہے, اور یہ بھی ایک طبقاتی سوال ہے, کیونکہ اسموگ کس کو زیادہ افیکٹ کرے گا؟ جس نے باہر جا کے ریڈی لگانی, جو گھر کے اندر ایئر پیوریفائر لگا سکتا ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. جو پختونخوا اور بلوچ خطے کے اندر جو پریفریز کے اندر جو قبضہ گیریاں ہو رہی ہیں معدنیات کی, سونا, چاندی, زمین, پانی, کوئی چیز تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں, وہ بھی ایک طبقاتی سوال ہے. اگر کسی نے بڑے مگر مچھوں کے ساتھ اپنا نظام چالو کر دیا تو اس کی تو بچت ہے. ہم نے دیکھا کہ چمن میں کم از کم 3 مہینے تک جو چھوٹے جو عام مزدور لوگ ہیں جو روزمرہ کے حساب سے بارڈر کراس کر کے تھوڑا بہت لاتے ہیں, اسی طرح پنجاب سے جی بی کے نوجوان کرتے ہیں, ان کے لیے تو فینس اور نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ اور بڑے مگر. سو دیز کوسچنز are not purely just
geopolitical questions, there are also economic questions, یہ ایکولوجیکل questions بھی ہیں. اور یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک ہمارا کوئی ایسا بیانیہ جو کہ ان سارے سوالات کو جوڑ کے ہم اس کو ایک پاپولر انداز میں عوام الناس کے پاس نہ لے کر جائیں، تو ہماری جو تحریکیں چلتی بھی ہیں پی ٹی ایم کی یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی یا سندھ رواداری مارچ کی بھی، ان کے بارے میں بھی تو یہی ایک ٹپکل ریاستی بیانیہ ہے، یہ تو غدار ہیں، یہ تو ملک دشمن، اس سے تو ہمیں پریشانی نہیں ہے، تو 80 سال سے چل رہا ہے. بٹ ہمارے لیے جو سوال ہے یا جو ہم آپ کے سامنے